اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 19 کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پہلے آیت نمبر 17 میں جو لوگ اللہ اور اس کی ہدایت کو نہیں مانتے ان کی ایک مثل یا صورت احوال بیان ہوئی تھی، جہاں کہا گیا تھا کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وترکهم فی ظلمات لا یبصرون۔ ان کی حالت ہے ایسے جیسے حالت ہو اس کی جس نے جلائی کچھ آگ، تو جب اس نے روشن کیا اس کو جو اس کے ارد گرد تھا تو لے گیا اللہ ان کا نور، اور اس نے چھوڑ دیا ان کو تاریکیوں میں، اس حال میں کہ نہیں وہ دیکھ پاتے کچھ بھی۔ سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یعنی ہدایت الہی کے بارے میں وہ بہرے، گونگے اور اندھے بنے ہوئے ہیں، پس وہ نہیں رجوع کریں گے ہدایت الہی کی طرف۔ آیت نمبر 19 میں ایک دوسری مثل یا صورت احوال بیان ہوئی ہے ان لوگوں کی جو اللہ اور اس کی ہدایت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یا ان کی مثل یا صورتحوال ایسے ہے جیسے بارش کی گھٹا آسمان سے آئے، اس میں ہوں تاریکیاں اور گرج اور چمک، وہ ٹھونس لیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑکتی بجلیوں کے باعث موت کے ڈر سے، حالانکہ اللہ ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے تمام کافروں کو۔ او جو ہے حرف عطف ہے، اس کا معنی یا بھی کیا جا سکتا ہے اور بھی کیا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ دوسری مثل یا صورت احوال ہے کافرین کی، تو پہلی مثل کے بعد یہ دوسری مثل کے درمیان اور حرف عطف کے طور پہ آیا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ او بمانی یا ہے یہاں پہ، کہ کہا جا رہا ہے کہ یا اس سے پہلے جو مثل یا صورت حوال بیان ہوئی ہے یا اس پہ غور کر لیا جائے، یا یہ جو صورت حوال ہے یہ بھی انہی کافرین کی صورت حوال ہے، یا ان کی صورت حوال کو اس طرح بیان کر لیا جائے یا سمجھ لیا جائے۔ کثیب میں جو کاف ہے یہ حرف جر ہے، اور یہ تشبیہ کے لیے بھی آتا ہے، کسی چیز کی حالت یا صفت بتانے کے لیے بھی آتا ہے، اور ما موصولہ کے شروع میں کما کے طور پہ یہ تعلیل یا سبب بتانے کے لیے بھی آتا ہے، اور کبھی کبھی یہ تاکید یا زور کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے لیسا کمثلہ شیئن میں آیا ہے۔ سیب کے معنی ہے بارش والا بادل یا گھٹا، یا وہ بادل یا گھٹا جو بارش برسائے، یا خود بارش کو بھی عربی زبان میں سیب کہا جاتا ہے۔ اور سیب یہ خیال یہ ہے کہ یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اور اس کا معنی خوب بارش یا خوب گھنی گھٹا جو ہے اس کو سیب کہتے ہیں عربی زبان میں۔ من السماء میں جو من ہے یہ حرف جر ہے، اور من السماء کا معنی ہے آسمان سے، اور السماء جو ہے یہ اس کا معنی ہے آسمان یا فلک یا زمین کے بالمقابل فضا، یا ہر شے کا بالائی حصہ یا ہر شے کی چھت، اس کو بھی سما کہتے ہیں عربی زبان میں۔ سر سے اوپر کی ہر چیز کو عربی زبان میں سما کہا جا سکتا ہے، یا وہ چیز جو اوپر سایہ فگن ہو۔ اوپر ہونے کے اعتبار سے بادل کو بھی سما کہتے ہیں عربی زبان میں۔ سما کا ایک معنی بارش بھی ہے، ایک معنی گھوڑے کی پیٹھ بھی ہے جو کہ اوپر والی سائڈ پہ ہوتی ہے، اور سما کا معنی گھاس، پودے یا سبزہ بھی ہے۔ ہر سما اپنے ماتحت یا اپنے نیچے کی چیز کے لحاظ سے سما ہے، لیکن اپنے مافوق یا اوپر والی چیز کے لحاظ سے ارض
कहलाता है, सवाए फल्कुल अफलाक के, कि जो सबसे ऊपर बुलंद कोई चीज है जो हर लिहाज से समा है। फी है, उसमें, फी हरफ जर है, ही ज़मीर वाहिद मुज़क्कर गायब, उसमें यानी उस बारिश की घटा में जो आसमां से आए, उसमें जुलुमात हैं, जो कि जमा है जुल्मतुन की, जिसके माने हैं अंधेरे या तारीकियां। तो रात का वक्त हो और ऊपर से काली घटा हो बारिश से भरी, तो तह बतह तारीकियां होती हैं। तो यहां कहा यह जा रहा है कि सूरत हवाल काफरों की ये है कि जैसे रात की तारीकी में बारिश की घटा हो जो आसमां से आए और उसमें तह बतह तारीकियां हो, वरादुन, और गरज हो। रात बादल के गरज को भी कहते हैं, कड़क या गरजदार आवाज को भी कहते हैं, बड़ी आफत या मुसीबत को भी कहते हैं, धमकी या ड्रावे को भी, या वार्निंग या थ्रेट को भी रात कहते हैं। वह बर्क, और चमक, बादल की चमक को बर्क कहते हैं, या बिजली को जो बादलों में चमकती है। धमकी या ड्रावे को भी बर्क कहते हैं। खौफ व हैरत या दहशत को भी बर्क कहा जाता है। और बर्क जो है उसकी खसूसियत यह है कि उसमें लम्हा भर रोशनी है, खौफ, दहशत या हैरत भी है। और अरबी जुबान में बारिकल बसर हो कहते हैं कि जब आंखें चुंधिया जाएं, तो बारिकल बसर का मतलब है आंखें चुंधिया गईं, हैरत के मारे आंखें फटी की फटी रह गईं या खीरा हो गईं। तो यहाँ काफरों की मिसाल दी जा रही है, या उनकी जो सूरत हवाल है वो बयान की जा रही है कि रात के अंधेरे में जैसे बारिश की घटा आसमां से आए, उसमें तह बतह तारीकियां हों और गरज और चमक हो। या जालूना, वो ठोंस लें या वो डाल लें, ये फेले मजारे है, जमा मुजक्कर गायब, वो डाल लेते हैं या ठोंस लेते हैं। इसका तर्जुमा जो है वो हाल या मुस्तकबिल दोनों में किया जा सकता है। असाबिअहुम, अपनी उंगलियां, देयर फिंगर्स, उनकी उंगलियां। असाबिया जो है ये जमा है इस्बाउन की, जो कि उसबाउन या उसबुन या इसबउन या असबउन की शक्ल में भी लफ्ज मिलता है लुगात में। और इसका मानी होता है उंगली या उंगली के बालाई पोर, या असर या निशान जो उंगली से पड़े, या जो वैसे ही कोई इंप्रेशन हो, उसको भी अरबी जुबान में इसबाउन कहते हैं। तो यजअलूना अस्वाबिअहुम, वो अपनी उंगलियां ठोंस लेते हैं, फी आज़ानिहिम, अपने कानों में। फी हरफ जर है, आज़ान जो है ये उज़ुन उनकी जमा है, और उज़ुन का मतलब होता है कान। और रजुलुन उज़ुनुन, ऐसे इंसान को भी कहते हैं जो कान का कच्चा हो, जो हर एक बात की बात सुन लेता हो, या जो हर एक की बात सुनकर उसे मान लेता हो, या जिसके कान बड़े बड़े हों उसको भी उज़ुनुन कहते हैं। किसी मुखलिस दोस्त, हमराज, खैर खा जो आपकी बातें सुनता हो, उसको भी अरबी जुबान में उज़ुनुन कहते हैं। और किसी बर्तन के हैंडल को भी उज़ुनुन कहा जाता है। तो यजअलूना अस्वाबिअहुम फी आज़ानिहिम, वो ठोंस लें या ठोंस लेते हैं अपनी उंगलियां अपने कानों में, मिनस सवाइक, कड़कती बिजलियों के बायस। बिन जो है ये हरफ जर है, यहाँ सबब के मानी में आया है, यानी बिकॉज ऑफ या के बायस। सवाइक जो है ये सायका की जमा है, और सायका का मानी होता है आसमान से गिरने वाली कड़कदार बिजली या आग, या कड़कती बिजली, या हौलनाक धमाका, या मोहलक अजाब, या मौत और हलाकत। तो वो ठोंस लें अपनी उंगलियां अपने कानों में कड़कती बिजलियों के बायस। सूरह अर्राद की आयत नंबर 13 में आया है कि वयुर्सिलुस्सवाइका फयुसीबु बिहा मन यशाउ, और वो कड़कती बिजलियां भेजता है, फिर जिस पर चाहता है वो इन्हें गिरा देता है। हदर अल मौत,
موت کے ڈر سے یا موت کے حذر سے. حذرن جو ہے اس کا معنی احتیاط، پرہیز، بچاؤ یا ڈر ہوتا ہے، یا کسی خوف زدہ کرنے والی چیز سے محتاط یا دور رہنے کو حذر کہتے ہیں، یا خبرداری، ہوشیاری یا چکنے پن کو حذر کہتے ہیں. تو یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، وہ ٹھونس لیتے ہیں یا ایسے میں وہ ٹھونس لیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑکتی بجلیوں کے باعث موت کے ڈر سے. واللہ محیط بالکافرین، حالانکہ اللہ ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے تمام کافروں کو. واللہ میں جو واو ہے یہ واو حالیہ اگر سمجھا جائے تو اس کا ترجمہ ہوگا حالانکہ. اس حال میں وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال رہے ہیں جبکہ اللہ ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے. محیطن جو ہے یہ اسم فاعل ہے، اور باب افعال سے جو فعل ماضی ہے وہ احاطہ ہوتا ہے، اور فعل مضارع جو ہے وہ یحیطو ہے. اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا مادی یا جسمانی طور پر احاطہ کرنا، یعنی اس کے گرد گھیرا ڈالنا یا اس کا گھیراؤ کرنا، یا کسی چیز کا علمی طور پہ احاطہ کرنا، اس کے بارے میں پورا علم یا واقفیت رکھنا، یا کسی چیز پر دسترس، قدرت، اختیار، گرفت، اثر و رسوخ، روک ٹوک یا قابو ہونے کے اعتبار سے اس کا احاطہ کرنا، یا کسی چیز کی حفاظت یا دیکھ بھال کرنے کے لیے اس کا گھیراؤ یا احاطہ کرنا، یا کسی چیز پر اثر انداز ہونے یا ہلاکت خیز ہونے کے اعتبار سے اس کا احاطہ کرنا یا اس کا گھیراؤ کرنا. سورۃ النساء کی آیت نمبر 126 میں آیا ہے کہ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ ہر چیز کا احاطہ فرمائے ہوئے ہے. اور سورۃ النساء کی ہی آیت نمبر 108 میں آیا ہے کہ وَقَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور اللہ جو کچھ وہ کرتے ہیں اسے احاطہ کیے ہوئے ہے. اور سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 12 میں آیا ہے کہ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور یہ کہ اللہ نے یقیناً احاطہ فرما رکھا ہے ہر چیز کا علم کے اعتبار سے. تو واللہ محیط بالکافرین، حالانکہ یا اور اللہ ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے، احاطہ کیے ہوئے ہے، علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے، دسترس کے اعتبار سے، بالکافرین تمام کافروں کا. تو بالکافرین میں جو باظر بی ہے یہ حرف جر ہے، اور الف لام ال جو ہے یہ لام الجنس اگر کنسیڈر کیا جائے تو مقصد ہوگا تمام کے تمام، پوری جن سے کافر. اور اللہ یعنی اس کا قانون مکافات عمل جو ہے وہ تمام کافروں کو ہر طرف سے ہر وقت گھیرے ہوئے ہے، اس سے، اس کی دسترس سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا، چاہے کانوں میں انگلیاں ہی کیوں نہ ڈال لیں. تو آیت نمبر 19 جو ہے اس میں کہا گیا او کسیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین، کہ کافروں کی مثل یا صورت احوال یا ایسے ہے کہ جیسے رات کے اندھیرے میں بارش کی کالی گھٹا ہو جو آسمان سے آئے. اب بارش جو ہے یہ اس کا پانی جو ہے وہ ہر ذی حیات کے لیے حیات کا باعث ہوتا ہے، لیکن بارش کی گھٹا میں ظلمات تہ بتہ ہیں کیونکہ رات کا وقت ہے، اور گرج اور چمک بھی ہے. اور گرج اور چمک جو ہے یہ خطرات کی عکاسی کرتی ہے. تو بارش کی گھٹا جو آسمان سے آئے اس میں مثبت پہلو جو ہے وہ بارش کا ہونا ہے. اس میں جو خطرے کا پہلو ہے رات کے وقت سفر کے دوران وہ گرج اور چمک ہے. اور ایسے میں انسان جب سفر زندگی پہ گامزن ہو جس میں خطرات بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ نے جو ہدایت دی ہوئی ہے، جو رستہ دکھایا ہوا ہے، اس کے رستے سے اگر چلا جائے تو پھر انسان ان خطرات سے محفوظ رہتے ہوئے اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے. اور اگر اللہ کی ہدایت سے استفادہ نہ کیا جائے تو بے شک انسان اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لے
خطرات کو دیکھتے ہوئے یا خطرات کو سنتے ہوئے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لے اور خطرات کو دیکھتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لے تو پھر بھی وہ موت سے نہیں بچ سکتا یا وہ خطرے کے اثرات سے نہیں بچ سکتا. کیوں؟ کہ اللہ اور اس کا قانون مکافات عمل جو ہے وہ ہر ایک کو ہر وقت ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے اور ان کو بھی گھیرے ہوئے ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو سرے سے ماننے سے انکار ہی کر دیتے ہیں. اس آیت میں کچھ لوگوں نے سما یا بارش سے مراد لیا ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو، اور کچھ لوگوں نے مراد لیا ہے ظلمات، ان تاریکیوں کو یا ان جہالتوں کو کہ جس میں کافر جو تھے وہ رہ رہے تھے یا رہ رہے ہوتے ہیں. اور رعد اور برق سے مراد لی ہیں وہ وارننگز یا تھریٹس جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں ان لوگوں کو کہ جو اللہ تعالیٰ کی رستے کے اوپر نہیں چلتے اور ایسا نہ کرنے سے ان کو جو نقصان پہنچ سکتے ہیں. اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ جو برق ہے یہ وہ مومنٹری لائٹ ہے، چند لمحے کے لیے کی روشنی ہے کہ جو ان کو تھوڑی دیر کے لیے رستہ دکھاتی ہے، چاہے وہ ان کی اپنی عقل کی روشنی ہو، چاہے انہوں نے تھوڑا سا استفادہ وقتی طور پہ اللہ کی رہنمائی سے کر لیا ہو. لیکن جیسے ہی وہ برق جو ہے وہ چمک کے ختم ہوتی ہے تو پھر اندھیرا دوبارہ چھا جاتا ہے. اور وہ لوگ جو اللہ کے بتائے ہوئے رستے کے اوپر نہیں چلتے تو اس رستے میں جس پہ وہ چل رہے ہوتے ہیں ان کے خطرات سے بچا نہیں جا سکتا صرف کانوں میں انگلیاں ڈالنے سے یا اللہ کی ہدایت کو سننے سے انکار کر دینے سے. وہ خطرات سے نہیں بچ سکتے کیونکہ اللہ اور اس کا قانون مکافات عمل ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ہدایت سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر طرح کے خطرات سے سفر زندگی میں بچائے رکھے تاکہ ہم اس کی بتائی ہوئی منزل مقصود کو جلد اور حفاظت سے پالیں. وما علینا الا البلاغ المبین.